اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز بھائیو بہنوں اور بچوں، ایک بار حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مہمان خانے میں چند مہمانوں نے کھانا کھایا۔ کھانا کھا چکنے کے بعد حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ دسترخوان شوربے وغیرہ کے لگ جانے سے زرد ہو گیا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خادمہ کو بلایا اور اسے دسترخوان دے کر فرمایا کہ اس کو جلتے ہوئے تندور میں ڈال دو، تو خادمہ نے حسب حکم ایسا ہی کیا۔ لیکن دیکھیے کہ جملہ مہمانوں کو حیرت ہوئی اور دسترخوان کے جلنے اور اس سے دھواں اٹھنے کا انتظار کرنے لگے، لیکن وہ سارے مہمان یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ آگ نے دسترخوان کو چھوا تک نہیں، اور خادمہ نے اسے صحیح سلامت تندور سے نکالا۔ اس وقت وہ نہایت سفید اور صاف ہو چکا تھا اور یوں معلوم ہوتا تھا کہ کسی نے دھو کر اس کی میل نکال دی ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، دوست احباب، جنہوں نے یہ معجزہ دیکھا تو وہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگے اور پوچھنے لگے، اے صاحب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا وجہ ہے کہ دسترخوان آگ سے محفوظ رہا اور بھی صاف بھی ہو گیا؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اس کا سبب یہ ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دسترخوان سے بارہا اپنے دست مبارک اور لب مبارک کو صاف کیا تھا، اس لیے اسے آگ نہیں جلا سکی۔ سبحان اللہ۔ تو اس کے بارے میں مولا روم رحمت اللہ فرماتے ہیں، اے دل، اگر تجھے آتش دوزخ سے نجات پانے کی فکر ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب حاصل کر۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک لگنے سے بے جان چیز کو جلنے سے بچا لیا گیا، تو جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عاشق زار ہوگا، جس کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت ہوگی، تو وہ کیسے جلے گا؟ پھر مہمانوں نے خادمہ سے پوچھا کہ تو نے بلا تعمل حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے پر بغیر سوچے سمجھے دسترخوان کو آگ میں ڈال دیا گیا، تو ڈری نہیں کہ اتنا قیمتی دسترخوان جل جائے گا؟ اس نے جواب دیا، میں حکم کی غلام ہوں اور مجھے یہ یقین ہے کہ جو یہ کہیں گے وہ نقصان نہیں ہوگا۔ مولانا روم رحمت اللہ علیہ نصیحت فرماتے ہیں کہ وہ شخص جس کا دل جہنم کی آگ اور عذاب سے خوف زدہ ہو، اس کو چاہیے کہ ایسے مبارک ہاتھوں اور لبوں کے قریب ہو جائے جن کا طریقہ اتباع سنت ہو۔ میرے عزیز بھائیوں، اللہ پاک کے پیارے رسول، پیارے حبیب، پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ہاتھ اگر کسی چیز کو لگ جائے تو ان کو یہ شرف حاصل ہو جاتا ہے کہ انہیں آگ تک چھو نہیں سکتی۔ تو جو امتی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عقیدت و محبت رکھے گا تو نہ جانے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا کچھ عطا فرمائیں گے۔ میرے عزیز بھائیو، جس نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلق پیدا کر لیا، اس کی نجات ہوگی۔ یاد رکھیے گا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت صرف اسی صورت ہو سکتی ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کامل اطاعت کی جائے، ان کی سنتوں کو پورا کیا جائے۔ محبت صرف زبانی محبت کا نام نہیں ہے۔ محبت یہ کہتی ہے کہ جس طرح محبوب کرے اسی طرح کرو۔ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں تو جو اللہ نے احکام دیے ہیں ان کو پورا کریں، ان پر عمل کریں۔ اور اگر ہم یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، تو پھر جس طرح میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی مبارک زندگی گزاری اور جس کی ہمیں تلقین کی، تو ہمیں بھی یہ چاہیے کہ ہم بھی اسی پر عمل کریں، کیونکہ ہماری نجات یقیناً اس میں ہے۔ اور آخر میں دعا ہے اللہ پاک آپ کو اور مجھے، ہم سب کے دلوں کو ہر قسم کی برائیوں سے پاک کر دیں اور ہمارے دلوں میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اتار دیں اور ہم پکے اور سچے عاشق نبی ہوں، صرف نام کے عاشق نہ ہوں۔ آمین ثم آمین۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا صدقہ جاریہ سمجھ کر۔ تو ملتے ہیں جلدی انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو
اور عمل کے ساتھ۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی اور ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔